وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة. جائز ہے قاضی کے لیے رزق لینا، تنخواہ لینا بیت المال سے مال حاجہ، شرط یہ ہے کہ جب اسے حاجت ہو۔ کیونکہ ایک ہوتا ہے لفظ ارتزاق رزق سے، ایک ہوتا ہے اجرت۔ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، اجرت اور رزق، ٹھیک ہے۔ اجرت میں یہ ہوتا ہے کہ عمل معین ہوتا ہے، عوض بھی اور مدت بھی محدود ہوتی ہے۔ عمل معین، ٹھیک ہے نا، عوض بھی معین ہوتا ہے اجرت میں، کہ یہ عمل اس کے بدلے اتنی دیر عمل، یہ عمل اس کے بدلے اتنا پیسہ۔ رزق میں یہ نہیں ہوتا۔ رزق کیا ہوتا ہے؟ ارتزاق جو ہوتا ہے یہ منوط ہوتا ہے، مشروط ہوتا ہے بنظر الحاکم، حاکم کی نظر پر، ٹھیک ہے، یعنی حاکم جتنا چاہے معین کر کے دے دے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی خاص مقدار معین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، مصلحتاً حاکم جتنا چاہے دے دیتا ہے احتیاج کی بنا پر۔ یہ رزق اور ارتزاق اور اجرت۔ تو فرماتے ہیں جائز ہے، یعنی یہ نہ ذہن میں آئے کہ یہاں جو جائز ہے ارتزاق القاضی، قاضی کا رزق لینا، اس سے مراد وہ اجرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اجرت کے بارے میں آگے ابھی کیل و کال آئے گی کہ اجرت لینا کیا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَيَجُوزُ ارتزاق القاضی من بیت المال مع الحاجہ، جب حاجت ہو قاضی کو تو قاضی کے لیے جائز ہے کیا کرنا؟ رزق لینا۔ حاجت ہو کس کی طرف؟ الی الارتزاق، رزق کی طرف۔ کیوں؟ لعدم المال لدیہ، قاضی کے پاس کیا ہے؟ مال نہیں ہوگا، اس لیے اسے احتیاج ہے۔ او الوصل الیہ الی المال، یا مال تو اس کے ملکیت ہے لیکن کسی اور کے پاس پڑا ہے، یہ وہاں مال تک پہنچ نہیں پا رہا، اس لیے یہ محتاج ہے، تو احتیاج کی صورت میں یہ بیت المال سے لے سکتا ہے۔ سواء تعین القضاء علیہ، برابر ہے کہ یہی ایک قاضی ہو اور اسی پر واجب عینی ہو قضاوت، ٹھیک ہے نا جی، پھر بھی لے سکتا ہے۔ ام لا سے مراد چاہے واجب کفائی ہو، یعنی بہت سارے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، پھر بھی لے سکتا ہے۔ کیوں؟ لأن بیت المال معد للمصالح، فرماتے ہیں بیت المال کیا ہوتا ہے؟ یہ شمار کیا جاتا ہے، تیار ہوتا ہے کس کے لیے؟ مصالح کے لیے، مصالح پر اسے خرچ کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَالِحِ، اور ارتزاق القاضی کیا ہے؟ اعظم مصالح ہے۔ یہاں تک تو کل پڑھا تھا ہم نے۔ وکیل لا یجوز مع تعینہ علیہ الوجوب ہی، کیل والا قول ہے نہیں بابا، لا یجوز ارتزاق القاضی، قاضی کا رزق لینا جائز نہیں ہے۔ کب؟ مع تعینہ علیہ، جب یہ قضاوت اس قاضی پر واجب عینی ہو۔ ما تعین القضاء، ٹھیک ہے نا، جب قضاء کیا ہو؟ معین ہو، علیہ علی القاضی، علیکم السلام، لے وجوب ہی، کیونکہ جب تعین ہے تو اسی ایک پر واجب ہے، تو واجب کا اجرت، واجب کا بدل اجرت نہیں ہوتی۔ ابھی تک یہ فرق نہیں کر رہے اجرت اور اس کے درمیان، لفظ تو انہوں نے لکھ دیا ہے کیا؟ ارتزاق، مراد وہی رزق ہی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی تک ساتھ ساتھ وہ اجرت کو ذہنی مانوی طور پر چلا رہے ہیں، فرق نہیں کیا جو میں نے عرض کیا ہے، رزق ارتزاق اور اجرت میں کیا ہے؟ فرق ہے، ابھی یہ سامنے کریں گے آگے جا کر۔ وَيُضَعَّفُ بِأَنَّ الْمَنْ حِينَئِذٍ، واضح ہے نا کہ بلا رزق اور اجرت میں کیا ہے؟ ارتزاق اور اجرت میں فرق ہے، اچھا۔ وَيُضَعَّفُ بِأَنَّ الْمَنْ حِينَئِذٍ مِنَ الْأُجْرَةِ، دیکھیے گا وہی فرق، اب یہاں پر آپ کیا کرنا؟ تطبیق کر دینا۔
فرماتے ہیں ضعیف ہے یہ بات. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا واجب عینی جب ہو تو جائز نہیں ہے اس کا کیا کرنا، اخذ کرنا بیت المال سے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ لے وجوب ہی، کیونکہ یہ قضاوت کیا ہے، واجب ہے. تو یہاں جو نہیں لے سکتا یہ ممکن ہے اشارہ اجرت کی طرف ہے کہ اجرت نہیں لے سکتا. اس لیے تو شہید ثانی علیہ الرحمہ نے آگے فرما دیا یضعف. یہ قول ضعیف ہے کیل والا. یہ جو کیل والے قول ہیں یہ ضعیف ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قاضی پر جب واجب عینی ہو قضاوت تو اس وقت یہ نہیں لے سکتا بیت المال سے، یہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ فرماتے ہیں بأن المنع حینئذ یعنی جب قضا کیا ہو، واجب عینی ہو. جب قضا واجب عینی ہو تو ممنوع چیز جو ہے، بأن المنع ممنوعیت جو وارد ہوئی ہے جب حینئذ جب قضا واجب عینی ہو. ممنوعیت کس سے آئے؟ من اخذ الاجرہ لا من اخذ الرزق. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، واجب جب ہو قضا واجب عینی ہو اس وقت اجرت نہیں لے سکتے. ارتزاق تو لیا جا سکتا ہے، اجرت اور چیز ہے اور ارتزاق اور چیز ہے. ہاں جی، بیت المال سے اجرت بھی لی جا سکتی ہے. بیت المال یعنی بیت المال اجرت بھی دے سکتا ہے، بیت المال رزق بھی دے سکتا ہے. یہ تو دینے کی نیت میں فرق ہے نا قبلہ، اور لینے والے کی نیت میں فرق ہے. بیت المال دے سکتا ہے، اجرت کے طور پر بھی وہی پیسہ دینا ہے اور رزق کے طور پر بھی وہی دینا ہے. لیکن قاضی اجرت کے طور پر نہیں لے سکتا، رزق کے طور پر لے سکتا ہے. رزق کے تو اجرت کیا ہوتی ہے، میں نے ابتدا میں بتایا. اجرت میں کیا عمل معین ہوتا ہے اور مقدار معین ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے نا، اس کی کرنسی کی بھی. ٹھیک ہے نا، اور مدت بھی ضبط ہوتی ہے. لیکن ارتزاق میں کیا ہوتا ہے، یہ حاکم کی نظر میں حاکم جتنا چاہے اسے احتیاج کی بنا پر کیا کر دے گا، دے دے گا. اس کی مقدار ماہانہ کی معین نہیں ہے. یہ اجرت سے مراد یہ اب یہ ہاں جی، اجرت سے مراد یہ تو نہیں لے رہا کہ خصمین سے اگر بولے آگے آ رہا ہے خصمین والا بات. اچھا، خصمین والا بعد میں. اچھا، من الاجرت لا من الرزق. اجرت سے لے سکتا ہے، اجرت سے جو ممنوعیت وارد ہوئی ہے، رزق کے بارے میں ممنوعیت وارد نہیں ہوئی. جس طرح کہ جناب مالک استر کو مولا کائنات نے جب خط لکھا تھا اس کے جملے بھی درمیان میں یہی دلالت کرتے ہیں کہ رزق کیا ہے، قاضی کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں ایک اور بات ہے. اب یہ جو اجرت کے بارے میں کیا وارد ہوئی ہے، بِأَنَّ الْمَنْ حِينَئِذٍ مِنَ الْأُجْرَةِ. حِينَئِذٍ یعنی جب واجب عینی ہو قضا. سنیے گا، یہیں پر نقطہ دینے لگا ہوں، باہر لے جاؤں گا آپ کو، رد دے رہا ہوں. جب قضا واجب عینی ہو اس وقت اجرت لینا جائز نہیں ہے قاضی کے لیے. اجرت لینا، یہ ایک قول ہے اجرت کے بارے میں. اجرت لینے کے بارے میں بھی اقوال ہیں کہ اجرت قاضی لے سکتا ہے یا ان میں سے ایک قول یہی ہے کہ جب واجب عینی ہو تب نہیں لے سکتا. سنیے گا، 3 قول ہیں اجرت کے بارے میں. مشہور قول کیا ہے؟ مشہور قول یہ پہلا قول، مشہور قول ہے یحرم الاجرہ لان القضاء واجب وهو مناف لاخذها. مشہور یہ ہے کہ اجرت لینا کیا ہے، مطلقاً حرام قاضی کے لیے. کیوں؟ قضاوت واجب ہے اور یہ وجوب منافی ہے اخذ الاجرت سے. یہ دلیل ہے ان کی اور یہ قول ہے. دوسرا قول علامہ علیہ رحمہ کا ہے، علامہ حلی کا فی المختلف، کتاب مختلف میں. وہ کہتے ہیں جواز و اخذ الاجرہ ما عدم التعیین و عدم الجواز ما التعیین. تفصیل والا قول ہے. ٹھیک ہے نا. جب واجب عینی نہ ہو تب اس کے لیے اجرت لینا قاضی کے لیے جائز ہے. اگر واجب عینی ہو تب اجرت لینا جائز ہے. جس طرح کہ شہید ثانی علیہ الرحمہ نے جس قول کی طرف اشارہ کیا وہ بھی یہی ہے. ہی نائذن ہی نہ واجب، ہاں آسان کہ واجب عینی ہے اس لیے جائز نہیں ہے، ممنوعیت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب واجب عینی نہ ہو پھر ممکن ہے وہ جائز ہو.
تیسرا قول شیخ مفید علیہ رحمہ قائل ہیں اس کے، اور قاضی ابن براج قائل ہیں، وہ مطلقاً کہتے ہیں قاضی کے لیے اجرت لینا جائز ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی واضح. تین قول ہیں اجرت کے بارے میں. یہاں ایک قول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے شہید ثانی کی بارے میں. اب آگے چلیے گا. ولا یجوز الجعل ولا الاجرہ من الخصوم. ٹھیک ہے نا، جائز نہیں ہے عکس کرنا جعل کو، جعل جعالہ، ہاں جی انعام. ٹھیک ہے نا. کیا ہوتا ہے یہاں بھی اجرت اور جعالہ میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ ارتزاق اور اجرت میں فرق تھا، یہ سن لیجئے گا اجرت اور جعالہ میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. وہ فرق یہ ہے اجرت میں کیا ہوتا ہے، شخص بھی معین ہوتا ہے، پیچھے بحثوں میں گزر چکی ہے، شخص بھی معین اور کام بھی معین، پیسے کی مقدار بھی معین. ٹھیک ہے نا، چاہے مدت معین نہ بھی ہو. ٹھیک ہے نا، ہوتی ہے لیکن نہ بھی ہو تو خیر ہے. لیکن مین کیا ہے یہاں مقدار، وہ کام بھی معین، شخص بھی معین اور قیمت بھی. اچھا، لیکن جعالہ میں شخص معین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اگرچہ مقدار معین ہو. مثال کے طور پر جعالہ میں اجرت میں یہ ہوتا ہے کہ مولا کہیں زید تو جا کر فلاں مرحب کو مار کے آ، میں تجھے اتنا انعام دوں گا، اتنا پیسے دوں گا. یہ اجرت ہے. تو مار کے آ کس کو؟ مرحب کو. کل تک مار دیا تو تجھے میں اتنے پیسے دوں گا، اتنے درہم و دینار سے دوں گا. یہ اجرت ہوگی، یعنی اجرت پہ کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر تقریب ذہن کے لیے. اور یہیں پر جعالہ کیا بنے گا، اعلان ہو گیا جو بھی مرحب کو مار کے آئے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا، یا اسے انعام سے نوازا جائے گا. ٹھیک ہے نا. چلو مقدار معین نہیں، انعام سے کیا کیا جائے گا، نوازا جائے گا. جو بھی مار کے آئے گا وہی معین شخص ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اسی کو انعام ملے گا. ولا یجوز الجعل، اب نہ اجرت کے طور پر قاضی لے سکتا ہے کہ ماہانہ مختص کرے، نہ ہی جعل کے طور پر لے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ولا من غیرہم، ہاں من الخصوم، خصوم سے جو آئے ہوئے ہیں نا فیصلہ کرانے کے لیے، ان سے یہ نہیں لے سکتا، نہ ہی اجرت کے طور پر نہ ہی جعل کے طور پر. ولا من غیرہم، نہ ہی غیر خصوم سے لے سکتا ہے. کیوں؟ لأنہم فی معنی الرشا، کیونکہ یہ رشوت کے معنی میں آ جائے گا اگر لے گا تو. خصوم سے لیتا ہے یا تیسرے فریق سے لیتا ہے تو یہ کیا آئے گا، جو ایک رشوت کھا رہا ہے جو عمومی طور پر کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ بس وہی ہے دکھانا اور مارنا، یہ مولویوں والی تعبیر ہے. ٹھیک ہے نا جی. والمرتزقہ من البیت المال، اب وہ بندے جن کو رزق دیا جاتا ہے بیت المال سے، جو رزق لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کو دیا جاتا ہے، جو حق رکھتے ہیں لینے کا، وہ کون سے ہیں؟ المؤذن، اذان پہ ڈیوٹی جس کی ہو، والقاسم، جو حقوق کا تقسیم کرنے والا ہو، والکاتب للامام، جو امام کے لیے لکھ پڑھ کرنے والا ہو. ٹھیک ہے نا، امور کی لکھ پڑھ کرنے والا. او لضبط بیت المال، یا بیت المال کو حفاظت کرنے، ضبط کرنے والا، محفوظ کرنے والا. اب الحجج، یا لکھنے والا کس چیز کو، ادلہ کو لکھنے والا، متخاصمین کی ادلہ کو لکھنے والا. ٹھیک ہے نا. حجت سے مراد متخاصمین ہے نا، وہ صاف ظاہر ہے وہ بھی اپنی ادلہ دیں گے، وہ بھی اپنی ادلہ، وہ بھی اپنا مدعا بیان کریں گے، وہ بھی، اور یہ دونوں کو کیا کرتا ہے، لکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَنَحْوِهَا مِنَ الْمَصَالِحِ، یا کوئی اور مسالے کے پر ڈیوٹی ہے کسی کی، کوئی وہ بھی لے سکتا ہے بیت المال سے. ایک ایسا بندہ ہے جو ان سب پر نظر رکھنے والا ہے کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں، اس کے صرف یہی ہے کہ یہ صحیح کام کر رہے ہیں یا صحیح نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. وَمُعَلِّمِ الْقُرْآنِ، اچھا، والآداب، اور معلم قرآن
جو قرآن کی تعلیم دینے والا ہے یہ بھی لے سکتا ہے، والا آداب سکھا معلم آداب بھی یہ بھی لے سکتا ہے، کل عربیت آداب جس طرح کے عربیت قرآن میں عربی ہوتی ہے نا، اور یہ عربی زبان کی کیا کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وہ علم اخلاق کی تعلیم دینے والا، ورنہ ہوا یا اس طرح کے اور علوم کی تعلیم دینے والا، وہ صاحب دیوان، دیوان یا دیوان دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ قرب دیوان کو ہے، کیونکہ دیوان جو ہوتا ہے نا اصل دیوان سے ہوتا ہے، دیوان اصل لفظ، ہاں جی دیوان اصل میں دیوان سے تھا، وہ ایک تبدیل ہوئی ہے یا میں، دو واو تھی شاد والا۔ یہ دیوان کیا ہوتا ہے، یہ دیوان کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں الذی بیدہ ضبط القضات والجند وارزاقهم ونحوها، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہو، قاضی کے امور اور فوج کے امور ہوں، اور فوج کا رزق اسی کے ہاتھ میں، فوج کے لیے رازق بنا کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور کس کے لیے، قاضی کے لیے، سارے امور فوج کے اور قاضی کے اسی کے ہاتھ میں ہوں، یا اس کے علاوہ کسی اور امور کا کیا ہو، رازق ہو، یعنی جسے ہم کیا کہتے ہیں نا، یہ جو مدرسہ بنا تھا اس کے لیے ایک بندے کو کیا بنا دیا تھا، مسئول بنا دیا تھا کس کا، کچن کا، کہ تو نے سارا نظام یہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، ٹھیک ہے نا، باورچی اور کچن کے امور کا جو باہر کا تھا، لینا دینا کتنا خرچہ ہے، یہ سارا حساب کتاب اسی کے پاس ہوتا ہے، سٹور کیپر بھی اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مدرسوں میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، وہ والی بیت المال، اسی طرح فرماتے ہیں بیت المال کے والی یہ بھی لے سکتا ہے رزق، الذی یحفظہ، جو مال کو حفاظت کرتا ہے، یبسطہ، اسے لکھتا ہے، یعطی منہ ما یؤمر بہ نحوہ، فرماتے ہیں اور عطا کرتا ہے اس بیت المال میں سے جس کے بارے میں اس کو امر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے نا، من الامام، یا اس قسم کے اور کام کرتا ہے تو یہ بھی لے سکتا ہے، ولیس الارتزاق منحصرا فی من ذکر، فرماتے ہیں ارتزاق منحصر نہیں ہے ان چیزوں میں جو ذکر کی گئی ہیں، ان کے علاوہ بھی مسالے والے کوئی اور کام ہیں تو بیت المال سے رزق دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے ذکر تو کیے بھئی، یہ مصادیق میں سے کچھ مصداق ذکر کیے ہیں، یہ انحصار نہیں ہے جن کو ہم نے ذکر کیا، بل مصرفہ کل مصلحۃ من مصالح الاسلام لیس لہا جہۃ غیرہ، فرماتے ہیں بلکہ اس بیت المال کا مصرف جہاں جہاں صرف کیا جاتا ہے، ہر مصلحت اسلام کی مصالح میں سے، ہر وہ مصلحت اسلام کی مصالح میں سے لہا، جس مصلحت کے لیے کوئی جہت خرچ کرنے والی نہ ہو غیر البیت المال، مصلحت تو ہے اسلام کے لیے لیکن اس مصلحت پر کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور ذریعے سے خرچ نہیں کیا جا رہا اس پر تو بیت المال سے خرچ کیا جائے گا، لیس لہا جہت غیر ہی، غیر بیت المال، لہا کی ضمیر مصالح، او کاثرت جہتھا انہا، یا اس کی کوئی اور جہت تو ہے خرچ کرنے والی لیکن وہ جہت قاصر ہے اس پر پورا اترنے سے، سڑک بنانا جیسے نہ کوئی بھی ہے، کوئی مصلحت ہے نا اسلام میں، اسلام کے مصالح میں سے کوئی مصلحت ہے، اس پر بندہ خرچ کرنے والی پارٹی بھی موجود ہے یا کوئی اور ذریعہ بھی موجود ہے خرچ کرنے کا، لیکن جو ذریعہ ہے وہ اس کی جتنی آمدنی ہے اس سے زیادہ یہاں خرچہ ہو رہا ہے، اس کی آمدنی ہے 50,000 مثلا اور خرچہ ہونا ہے یہاں 60,000، یہ جو اوپر والے 10,000 ہیں یہ بھی وہ کہتے ہیں بیت المال سے خرچ کیے جا سکتے ہیں، پہلی صورت میں کیا ہے بالکل آمدنی تھی ہی نہیں اس مصلحت کے لیے، او کاثرت سے یہاں اس صورت میں یہ ہے کہ آمدنی تو ہے وہ پورا نہیں اتری، وہ قاصر ہے، ٹھیک ہے نا، کم ہے، ہاں کی دونوں ضمیریں کہاں جائیں گی، مصلحت کے ساتھ، واجب علی القاضی التسویہ بین الخصمین فی الکلام معہما، واجب ہے قاضی پر التسویہ کہ وہ برابری کرے بین الخصمین، خصمین کے درمیان کلام میں،
معہما جب ان دو کے ساتھ کلام کرے تو، یعنی قاضی پر کیا واجب ہے کہ دو مد مقابل بندے ہیں فیصلہ کرانے، جتنی کلام اس کے ساتھ کرے اتنی اس کے ساتھ کرے، تسویہ برابری کرے، ایسا نہیں کہ ایک کے ساتھ بولتا رہے اور دوسرا غریب دیکھتا رہے کیونکہ وہ غریب ہے، نہیں، برابری کرے، واجب ہے۔ وسلام علیہما، اس پر سلام کر رہا ہے تو اس پر بھی کیا کرے، وردہ، اگر وہ سلام کرتے ہیں تو دونوں کو جواب دینا بھی اس پر کیا ہے، اذا سلم، جب وہ دونوں سلام کریں تو، والنظر الیہما، ایک پر آنکھیں نہ بٹھا کر رکھے، ٹھیک ہے نا، دونوں کی طرف برابر برابر دیکھے، وغیرہ من انواع الاکرام، یا ان کے امور کے علاوہ جو عزت کے اور قسمیں ہیں ان میں بھی تسویہ کیا ہے، واجب ہے۔ مثلا کل اذن فی الدخول، ایک کو اذن دے دے بسم اللہ اندر آ جائیں، اور دوسرا غریب خود بخود چلتا چلتا سوچتا آ جائے پتہ نہیں مجھے بھی اندر آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجبور ہے، فیصلہ سنانا ہے، وہ شرمندہ ہو کر ہے، ایسا نہیں، اگر اذن دینا ہے تو دونوں کو دے، ٹھیک ہے نا۔ والقیام، اچھا، دو کھڑا ہونا ہے، اگر وہ آئے ہیں کسی ایک کے ہونے پر کھڑا ہو رہا ہے تو پھر دوسرے کے آنے پر بھی کھڑا ہو جائے۔ والقیام، قیام یعنی اذا واردا، جب وہ دونوں وارد ہوں تو اس کا قاضی کا کھڑا ہونا، اگر کھڑا ہوتا ہے تو دونوں کے لیے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ والمجلس، جلوس کی جگہ دونوں کی کیا ہونی چاہیے، برابر۔ احسنتم۔ وطلاقۃ الوجہ، اسی طرح کیا ہے، چہرے کی کشادگی، ایک کے ساتھ ایسا نہ ہو غصے ہو کر بولے اور دوسرے کے ساتھ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے نا، ہنسنا ہے تو دونوں کے ساتھ ہنسے، پکا ہو کر بیٹھنا چاہتے تو دونوں کے ساتھ مضبوط ہو کر بیٹھے، ٹھیک ہے نا، برابری ضروری ہے۔ والانصات لکلامہما، ان دونوں کی کلام کے وقت اس کا خاموش ہونا، یہ بھی دونوں کے ساتھ برابر رکھے، ایسا نہ ہو کہ ایک کی کلام کے وقت کیا کرے قاضی، چپ کر کے سنتا رہے اور دوسرا جب بولنے لگے تو اس وقت خود یہ بولنے لگ جائے، نہیں، بلکہ جب چپ بیٹھنا ہے تو دونوں کی بار کیا کرے، برابر چپ بیٹھے۔ والانصاف، انصاف کو شہید ثانی علیہ الرحمہ نے اعتذار کے معنی میں لیا ہے یہاں، ٹھیک ہے نا، جواب کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، احتمال ہے یہاں انصاف، اور عذر اعتذار کے معنی بھی، اعتذار یعنی عذر سے، ٹھیک ہے نا، کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ کیسے، میں ترجمہ بتا دوں، والانصاف لکل منہما، دونوں میں سے، خصمین میں سے ہر ایک کے لیے انصاف کرے، یعنی عذر خواہی کرے، کب، اذا واقع منہ من القاضی ما یقتضی الانصاف، یعنی عذر اعتذار، جب واقع ہو جائے من القاضی، قاضی سے کوئی ایسا فعل جو اس اعتذار کا تقاضا کرتا ہو، مثال کے طور پر کوئی ایسا کام کر بیٹھا ہے، اونچا بول بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور انسان ہے کر بیٹھا ہے، تو اگر ایک سے عذر خواہی کر رہا ہے تو دوسرے سے بھی عذر خواہی کرے، معذرت، صرف ایک سے عذر خواہی نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ یا کہتے ہیں جواب میں جب جواب ایک کو دے رہا ہے تو اسی جتنا برابر دوسرے کو بھی جواب دے، ایسا نہیں کہ ایک کے کلام کا جواب دے رہا ہے اور دوسرے کی جواب نہیں دے رہا، یعنی دونوں احتمال ہیں۔ انصاف کا اگر معنی اعتذار کرتے ہیں تو اعتذار کی صورت میں یہ ترجمہ بنے گا کہ اگر قاضی سے کوئی ایسا کام واقع ہو جاتا ہے جو اعتذار کا تقاضا کرتا ہے تو عذر خواہی میں بھی تسویہ اختیار کرے، ٹھیک ہے نا، اور اگر اس سے احتمال لیتے ہیں جواب کا تو رد کرتا ہے، جواب دیتا ہے تو دونوں کو دے۔ وذهب سلار والعلام سوری هذا هو المشهور بین الاصحاب، هذا کا مشار لکھ لیں، وجوب التسویہ، یہ جو تسویہ واجب ہے ان سارے کاموں میں، بین الخصمین، یہ کیا ہے، یہ قول پہلا ہے، ھذا ھو المشہور بین الاصحاب، یہ اصحاب کے درمیان، فقہاء کے درمیان مشہور ہے، یہ قول اول ہے کہ تسویہ کیا ہے، بینہما واجب ہے۔ وقول ثانی، اب شروع ہو رہا ہے، والقول ثانی وذهب سلار والعلامہ فی المختلف، سلار گئے ہیں، سلار بھی عالم دین ہے، ٹھیک ہے نا، شروع میں میرا خیال ہے میں نے بتایا بھی تھا ان کے بارے میں۔ والعلامہ، علامہ حلی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مختلف میں،
یہ کس کی طرف گئے ہیں؟ الا ان تسویۃ بینہما مستحبۃ، کہ تسویہ بین الخصمین کیا ہے؟ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے قبلہ. عملاً دلیل ان کی کیا ہے؟ عملاً باصالۃ البراءۃ، عمل کرتے ہوئے، یہ دوسرا قول بن جائے گا نا مستحب والا، وہ پہلا قول تھا وجوب والا، یہ دوسرا قول مستحب والا. عمل کرتے ہوئے اصالۃ البراءۃ پر. اصالۃ البراءۃ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہاں رعایت تسویہ کے بارے میں شک ہے، پتہ نہیں تسویہ کی رعایت ہے یا نہیں ہے، تو جب اصل تکلیف میں شک ہو تو اصالۃ البراءۃ جاری ہوتی ہے، لہذا اصالۃ البراءۃ ہے، یعنی اس کا تسویہ کرنا واجب نہیں ہے. ایک دلیل. دوسری استحباب کی پہلی دلیل کہ اصالۃ البراءۃ کی وجہ سے استحباب کیوں ہے؟ اصالۃ البراءۃ کی وجہ سے. دوسرا استحباب کیوں ہے؟ دوسری وجہ واستضعافا لمستند الوجوب، وجوب کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے. ٹھیک یہ کہنا چاہتے ہیں، سنیے گا توجہ کے ساتھ، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ جو روایت ہے وہ دلالت کرتی ہے، روایت ہے خبر سکونی کی خبر، مانتے ہیں کہ جو روایت ہے وہ دلالت کرتی ہے وجوب تسویہ پر. پھر قبلہ جب مانتے ہو کہ یہ وجوب تسویہ پر دلالت کرتی ہے روایت، آپ کیوں استحباب کا فتویٰ دے رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے، سند میں ایک راوی نوفلی ہے اور ایک راوی یہی سکونی، ان دونوں کے ذوق کی وجہ سے سند ضعیف ہے، لہذا وجوب، ہاں جی وجوب نہیں ہے. اچھا پھر ہم کہیں گے استحباب آپ نے پھر کیوں دیا ہے؟ جب سند ہی ضعیف ہے روایت کی تو پھر حکم نکالا کیوں ہے آپ نے؟ جب سند ضعیف ہو پھر بھی حکم کبھی کبھی لیا جاتا ہے، استحباب کا حکم پھر آپ نے کیوں دیا ہے؟ تو ممکن ہے وہ کہیں کیونکہ شہرت ہے بین الفقہاء اس کی، تو وہ شہرت اس ذوف کا جبران کرتی ہے. واضح پتہ نہیں کسی کے لیے ہوا یہ، دیکھنے یہ ہیں تو پھر واضح کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. ہذا اذا کان مسلمین او کافرین، ٹھیک ہے نا. یہ ہاذا سے مراد یہ تساوی جو ہے نا، تساوی چاہے علی قول الوجوب ہو چاہے علی قول ٹھیک ہے نا. ٹائم بعد میں دیکھ لینا پورے ٹائم پہ، ٹھیک ہے نا. ہاذا چاہے تساوی علی قول الوجوب یا استحباب ہو، تساوی جو ہے کب ہے؟ اذا کان مسلمین، یا دونوں کیا ہوں، او کافرین، یا دونوں کیا ہوں، کافر ہوں. اب تب یہ تساوی والی بات ہے. اما ولو کان احدهما مسلمان والآخر کافرا، اگر ان دو خصمین میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر، کان له ان یرفع المسلم علی الکافر فی المجلس، تو پھر کان له کس کے لیے؟ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ ان یرفع المسلم، کہ مسلمان کو کیا کرے؟ بلند مرتبہ عطا کرے، علی الکافر، کافر پر، فی المجلس، مجلس میں. یہ بلندی جو ہے رفعا سوریا، ظاہری صورتی لحاظ سے ہو، او معنویا، یا معنوی لحاظ سے ہو، یہ دونوں لحاظ سے کیا کرے؟ اسے بلندی عطا کرے. مثلا سوری کی مثال کا قرب ہی الی القاضی، یہ کیا ہے؟ رفع سوری کی مثال ہے. قاضی کے مسلمان کو اپنے قریب بٹھاتا ہے اور کافر کو دور بٹھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ قرب رفع سوری ہے. اور رفع مانوی کیا ہے؟ علی یمین ہی، مسلمان کو اپنی دائیں طرف بٹھاتا ہے اور کافر کو بائیں طرف بٹھاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مانوی کی مثال ہے، رفع مانوی کی. واضح. کما جالس علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بجنب شریح فی خصومت لہ مع یہودی. یہ اہل سنت کی روایت ہے جو ہماری بعض کتب میں بھی نقل کی گئی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اور بین الیہودی کے درع کے بارے میں کوئی معاملہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے نا. شریح جو ہے اس وقت قاضی تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف بیٹھے تھے شریح کے، ٹھیک ہے نا. وہ یہودی صاحب ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں تھا. تو یہ جو اہل سنت کے کتب میں فیصلہ لکھا گیا اس میں یہودی جیت گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی. یہ خود مراجعت کر لینا.
وسائل کی باب القضاء میں یہ روایت موجود ہے صفات القاضی میں. اچھا ہاں جی. وَأَن يُجْلِسَ الْمُسْلِمَ مَعَ قِيَامِ الْكَافِرِ، کیا کرے یہ مسلم کو بٹھایا، مسلمان کو بٹھا دے مع قیام الکافر، اور کافر کیا کرے کھڑا رہے. کافر ذمی مراد ہے بہرحال، کافر ذمی. کافر ایک حربی ہوتا ہے اور ایک کافر کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق آپ کو پتہ ہوگا. وحال تاجب التسویہ بینہما فیما ادا ذالک. اب سوال یہ ہے کہ کیا تسویہ برابری کرنا قاضی کے لیے واجب ہے بینہما بین المسلم والکافر، بین المسلم والکافر فیما ادا ذالک، ان امور کے علاوہ جو گزر چکے ہیں، ان کے علاوہ. مثال کے طور پر کلام، نظر، ٹھیک ہے نا. ظاہر العبارت وغیر ظاہر العبارت وغیر ذالک. فرماتے ہیں مصنف کی یہاں جو عبارت ہے، یہاں جو عبارت ہے غیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں جو مصنف کی عبارت ہے اس کا ظہور، اور بہت ساری عبارات ہیں فقہا کی ان کا ظہور، یہ دلالت کرتا ہے ذالک یعنی تسویہ پر، کہ ان امور کے علاوہ جو بیان کر دیے گئے ہیں باقی امور میں قاضی کے لیے ضروری ہے کہ بین الکافر والمسلم کیا کرے، جتنا وہ بولے اتنا وہ بولے، جتنا اس پر نظر اتنا، ٹھیک ہے نا جی. وَيَحْتَمِلُ تَعَدِّي إِلَى غَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ، احتمال ہے کہ عدم لزوم رعایت تعدی کرے الی غیرہ، ان سے، ان امور کے غیر کی طرف. غیر ہی کی ضمیر جاری ہے رفع اور اجلاس. انہوں نے کیا کہا تھا، شان بخشے مسلمان کو رفع کی صورت میں اور اجلاس کی صورت میں، ٹھیک ہے نا. ان کے علاوہ، کیا ان کے علاوہ بھی یہ تعدی کرتا ہے حکم یا نہیں، باقی کو بھی شامل ہے یا شامل نہیں ہے. احتمال یہ ہے کہ تعدی ہے، کہ شامل ہے. من وجوہ الاکرام، وجوہ اکرام میں سے. مثال کے النظر الی المسلم والاذن فی دخولہ قبل الکافر، کہ پہلے کیا ہے مسلمان کو اذن دے، ٹھیک ہے نا، پھر کافر کو اذن دے، ٹھیک ہے نا. مسلمان کے لیے کھڑا ہو جائے اور کافر کے لیے نہ کھڑا ہو، ٹھیک ہے نا. والحمد للہ رب العالمین.